گوری چمڑی یہ نورانیت کی علامت نہیں ہے، گوری چمڑی ہونا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جیسی نورانی شخصیت آپ کہاں سے لائیں گے؟ اصل جو سفید یا کالا یا گندمی یہ مین نہیں ہوتی، اصل نورانیت وہ چہرے کی ہوتی، وہ عبادت سے ہوتی ہے۔ جیسے جو تہجد گزار ہوتا ہے اس کا چہرہ نورانی ہمیں ملے گا۔ بہرحال تو بعض لوگ سفید چہرے دیکھ کر لوگوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، صحیح بولتا ہوں، اور ان لوگوں کے عقیدے بھی خراب ہوتے ہیں۔ دنیا دیکھی بھالی ہے، بہت برا حال ہے اس وقت، تو اس لیے وہ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ اگر کسی کا چہرہ واقعی روشن نہیں بھی ہے لیکن اس کا عقیدہ درست ہے نا، صحابہ کرام کے بارے میں، پھر اپنے پیارے آقا کے بارے میں، نبیوں ولیوں کے بارے میں، وہی اپنے لیے پاس ہے، سمجھے۔ اور ہمیں نورانیت کی پہچان ہے بھی نہیں، سچی بات یہ ہے، ہمیں پہچان نہیں، اپنے اوپر اعتماد کر کے کسی کے چکر میں پھنس نہیں جانا۔ اب مثال کے طور پر دعوت اسلامی آپ کو ملی، اب دعوت اسلامی میں اللہ کرے کہ آپ کو کوئی خرابی نہیں ملے گی، عقیدہ ان کا درست، ایمانیت کے حوالے سے یہ مضبوط، اپنے بزرگوں کے ماننے والے، دعوت اسلامی والے صحابہ کرام میں کوئی مطلب وہ کسی پر بھی تنقید نہیں، ہر صحابی ان کا نعرہ یہ ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی، اور یہ لوگوں کی اصلاح کے لیے دعوت اسلامی نے یہ نعرے عام کیے کہ بچے کے ذہن میں بیٹھ جائے، کل کوئی ان کو بہکانا چاہے تو اس کی دماغ میں یہ ٹیپ ہو کہ بھائی یہ تو دعوت اسلامی تو یوں بولتی ہے ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی، تو یوں مطلب اپنا بچوں کو بھی سکھانے والی چیزیں۔ اس طرح ختم نبوت کے تعلق سے بھی بڑا مطلب بعض لوگ مسئلے کرتے ہیں، تو اس میں بھی ہمارے یہاں یہ نعرے سکھائے گئے، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، ہے نا، کہ بچے کے ذہن میں بٹھا دو، سب سے آخری نبی یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کوئی مانے اس کا امکان بھی مانے، پوسیبلٹی کہ شاید آ جائے، تب بھی کافر ہو جائے گا، اسلام سے اس کو کوئی واسطہ ہی نہیں رہے گا۔ تو یہ فائنل ہے کہ کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ یہ نیا کی اس لیے میں نے وضاحت کی آپ سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب تشریف لائیں گے، تو یہ نئے نبی نہیں ہیں، تو پہلے سے ہی نبی ہیں، پہلے سے نبی ہیں، اور بظاہر انہیں ابھی وفات بھی پیش نہیں آئی، تو یوں مطلب یہ کہ نیا نبی کوئی نہیں آئے گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام بھی حیات ہیں، خضر علیہ السلام حیات ہیں، الیاس علیہ السلام حیات ہیں، ان مانو کر یہ چاروں نبی حیات ہیں کہ ظاہری طور پر ان کی وفات نہیں ہوئی ہے، باقی سارے نبی حیات ہیں۔ دعوت اسلامی والوں ہی کا عقیدہ نہیں ہے، تو تمام علماء امت کا عقیدہ ہے کہ سارے نبی حیات ہیں، نہیں جو خوش عقیدہ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں کہ حیات النبی، لیکن یہ چار حضرات جو ہیں تو ظاہری طور پر وفات نہیں آئی، باقی سب کو ظاہری طور پر وفات پیش آئی، اور ان کی فوراً مطلب ہے کہ ان کو پہلے کی طرح حیات جسمانی عطا کر دی گئی، تو ان کے وجود مسعود، ان کے مبارک جسم جو ہے وہ بھی قبروں میں سلامت ہے، وہ زمین ان کو نہیں کھا سکتی، زمین پر کھانا حرام کر دیا گیا ہے، ہاں زمین نہیں کھائے گی اس کو، انبیاء کرام کے جسموں کو، الحمدللہ۔ تو یہ سارے جو عقیدے بزرگوں نے بیان کیے، غوث پاک کے جو عقیدے ہیں، جو خواجہ غریب نواز کے عقیدے ہیں، یہ سارے عقیدے انہی کے برکتوں سے دعوت اسلامی والوں میں موجود ہیں۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عقیدے ہمیں سمجھائے کہ بزرگوں کے، تو ان سب بزرگوں کے عقیدے دعوت اسلامی والوں نے اپنائے ہوئے، اس لیے دعوت اسلامی میں آپ آ گئے تو ابھی چمڑیاں چیک کرنے کے بجائے ان کا عقیدہ پتہ چل گیا نا، تو بس اسی پر آپ ڈن کرنا، کیونکہ وہ کسی کے چہرے کا نور دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے، وہ ہمارے پاس کہاں ہے؟ ہم تو اچانک کسی سے متاثر ہو جاتے ہیں، متاثر ہو کر بس اس کے گنگاتے ہیں، پھر اس کی کوئی بات مزاج کے خلاف آ گئی تو وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں، خلاف ہو جاتے ہیں، اپنا ٹھکانہ نہیں کہے۔